آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آستانہ عالیہ قادریہ گیلانیہ پر بیٹھ کر کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اس کیفیت میں درود پڑھیں، شہنشاہ بغداد بھی نظر کرم کریں اور تاجدار عرب و عجم کی نظر رحمت سے بھی سب مالا مال ہو جائیں؟ کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ یہ جو دیوار کے ساتھ تکیہ لگائے ہوئے مطمئن نہیں، مجھے اس پر اعتراض نہیں، آپ تکیہ لگا کے بیٹھیں، آپ ایک آستانے پر بیٹھیں اور آستانے پر جو آ جائے وہ نظر میں بھی ہوتا ہے اور دل میں بھی ہوتا ہے، اور جو نظر دل میں بیٹھ جائے تو وہ جہاں بیٹھ جائے وہ اسی کا مسکن بھی ہے اور اسی کی مسند بھی ہے۔ میں صرف آپ سے مخاطب ہو کے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ ایک بار اس انداز سے دروشی بھیجیں کہ دربار مصطفیٰ جان رحمت سے رحمت کی خیرات نصیب ہو جائے۔ بآواز بلند پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ شاد باش عشق خوش سودائے ماں، شاد باش عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ کہیں پہ وہ جوش لنگترانی، کہیں پہ وہ جوش لنگترانی، کہیں تقاضے وصال کے ہیں۔ سب تعریفیں، عظمتیں، قدرتیں، رفعتیں، بلندیاں، تحمید و تقدیس عظمتوں کے بریائی اللہ رب العزت جل شانہ و جل جلالہ کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا، میرا آپ کا، اس جہان رنگبو میں ہر مخلوق کا، ہر غوث قطب ابدال ولی صوفی درویش عالم جاہل، ہر تخلیق کا تنہا واحد و یکتا بے مثل بے مثال رب تعالی ہے۔ انگنت بے شمار بے حساب درود و سلام، اس قدر درود و سلام کہ جس قدر سمندروں کے قطرے ہیں، درختوں کے پتے ہیں، آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے ہیں، فرش زمین سے تحت الثری سے لے کر عرش اولی تک خدا کی جتنی مخلوقات ہیں ان کی تعداد کے برابر
یہ پھر محدود ہو جائے گا۔ ہم ان کی ذات پر اتنا درود آج اس آستانے سے بھیجتے ہیں کہ جتنی خدا کی اپنی شان ہے، اور اس کی شان کا احاطہ ساری مخلوقات مل کر عقل، علم، تحقیق، جستجو، داناؤ، بیناؤ، دانش و بصیرت و بصارت والے جتنا بھی بیان کریں گے وہ اپنی حیثیت کے مطابق کریں گے، مگر ان پر درود اتنا ہے کہ جتنی خدا کی اپنی شان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، عرش پہ تازہ اعلیٰ حضرت قربان ہو جائے ان کے نام پر، ان کے کلام پر، ان کی شان پر۔ اگر ان کے کلام، نام اور شان پر ہم سب قربان ہیں تو جن کے صدقے ان کی شان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترفع دھوم دھام، عرش پہ بھی انہی کا ذکر ہے، فرش پہ بھی انہی کا ذکر ہے، ہر طرف ترفع، ہر طرف اس آستانہ کرم پر ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں اس کی مخلوق ہے وہاں وہاں۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترفع دھوم دھام، کان جدھر کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ معزز، مکرم، محتشم، عالی مرتبت، عالی وقار، نہایت ہی محبوب ترین شخصیت، دیرینہ ساتھی اور ہمہ وقت سوئے محبوب کریم کا سفر طے کرنے والے، اپنے شیخ کے شہزادے
اپنے مرشد کی مراد اور آپ تمام کے دلوں کی تسکین کا سامان اور میری بھی جان محترم المقام حضور قبلہ پیر سید شہباز حسین شاہ صاحب گیلانی مدد اللہ العالی، میں جتنی دیر سے یہاں بیٹھا ہوں مضطرب بیٹھا ہوں، اور آپ پوچھیں گے کہ مسند رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات یافتہ سیٹ پر بیٹھ کر مضطرب کیوں ہیں؟ میں وہ آپ کی بھری مجلس میں اس عظیم اجتماع میں کہنا چاہوں گا، چاہیے تو یہ تھا کہ حضور شاہ جی کے قدم ہوتے اور اس کے نیچے میری کہیں مسند ہوتی۔ تو شاہ جی سامنے بیٹھے ہیں، میں دیکھ تو ان کو رہا ہوں، لیکن طبیعت پر بوجھ ہے، آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور اگر کوئی ساتھی یہاں سے کوئی بہت خوبصورت صوفہ کرسی لے آئے تو شاہ جی کو وہاں بٹھایا جائے تاکہ میں اپنے عنوان پر کلام کرنے میں آسانی سے سفر کر سکوں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت شکریہ۔ حاضرین گرامی مرتبت، اس مجلس عرس میں، اس مجلس حسن میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ آپ کا وقت بھی قیمتی ہے اور آپ لوگ بھی قیمتی ہیں، اور جو پہلے سے ہی قیمتی ہو اس کو کیا اور قیمت پیش کی جا سکتی ہے؟ اس کو سوائے محبت کے، سوائے پیار کے، سوائے بہار اور وقار کے اور کوئی نعمت اور کوئی تحفہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ تقریب عرس کو کبھی بھی کسی دور میں کوئی شخص بھی عام نہ سمجھے۔ ایک محفل ہے وہ جس کو تم سجاتے ہو اپنے لیے، ایک محفل ہے وہ جس کو تم سجاتے ہو اس کے لیے جو خدا شناس ہو چکا ہوتا ہے، جو نم کنومت العروس، پہلی رات کی دلہن کی طرح اپنے محبوب کے جلووں میں بظاہر مزار کے نیچے ہوتا ہے، حقیقت میں وہ جنت کی جلووں کی خیرات میں اپنے محبوب کی سوغات کے مزے لوٹ رہا ہوتا ہے۔ پیر طریقت حضور سید السادات، بغداد کے تاجدار کے روحانی فرزند ارجمند، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی نور کے وارث حضور قبلہ پیر بابا جی لطیف حسین شاہ جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کی یہ تقریب سعید ہے، اور عاشقوں کا یہ ہجوم ہے۔ کافی دیر سے آپ تشریف فرما ہوں گے اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے تھک چکے ہوں گے، مگر آپ کی تھکن شاید جسم کی ہو۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ کا جسم آپ کی روح پر غالب نہیں آ سکتا، اس لیے کہ روحانیت کی محفل ہے، اور روح پر جب روح کا، روحانیت کا غلبہ ہوتا ہے تو یہ جسم، یہ جثہ، یہ مغلوب ہوتا ہے، اور نور سرور روح کا حصہ ہوتا ہے، تو لہذا روح کا ہی غلبہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت پوری محفل پر ایک رحمت کی چادر بنی ہوئی ہے۔ مجھ سے قبل ثناخان رسول، مجھ سے قبل قرائے کرام، مجھ سے قبل نقیب محفل نے، اور اسٹیج پر جلوہ افروز زینت العلماء علامہ احمد سعید صاحب اور دائیں بائیں تشریف فرما، اور آج کے اس عرس کی تقریب میں نہ جانے آپ کہاں کہاں سے آئے ہو۔ مجھے یہ خبر ہے آپ جو آئے ہو بابا جی کی روحانی خیرات سے فیض یاب ہو کے جاؤ گے۔ گوجرا چنڈو بٹالہ سے پیارے محمد رضوان نقشبندی، اور میں اگر ان سب کے نام لوں، ایک سے ایک بڑھ کے نقیب اور خطیب بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیارے زاہد صاحب نقشبندی یہ بھی نقیب ہیں، وہ بھی نقیب ہیں، اور بلکہ میرے یہ دونوں ہی قریب ہیں، اور کسی کے قریب ہو جانا اسے کہا گیا کونوا مع الصادقین۔ قرآن میں اللہ رب العالمین جل شانہ نے اعلان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ جہان، یہ زندگی،
یہ بچپن، یہ جوانی، یہ تجارت، یہ وزارت، یہ علم، یہ عمل، یہ تقوی، یہ خطابت، یہ فصاحت، یہ بلاغت، یہ ووکیبلری، یہ آپ کا رشتہ محبت اور یہ کائنات کے رنگ و بو کے سارے اصول اور دستور حضرات یہ نیچے رہ جاتے ہیں۔ اس سے تھوڑا سا اوپر نظر دوڑائیں تو دو عالم کے تاجدار کے غلاموں کی صفحے اول میں آپ کو صدیق اکبر نظر آتے ہیں، آپ کو فاروق اعظم نظر آتے ہیں، آپ کو عثمان غنی نظر آتے ہیں، آپ کو مولا علی نظر آتے ہیں۔ تھوڑا سا کربلا کی مضامین پر چلے تو وہاں پر سید الشہداء اور 72 نفوس کا نور نظر آتا ہے، اور اسی نور کا ظہور آج اس آستانے پر نظر آ رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ اے ایمان والو، اچھا پتہ چلا ایمان والا بھی متقی ہو اور پھر تقوی بھی ہو، ایمان بھی ہو، پھر اس کی محافظت بھی ضروری ہے۔ صرف ایمان ہو اور تقوی نہ ہو، کسی وقت ڈاکو لٹیرا ڈاکہ ڈال کر تیرے ایمان کے نور کو، تیرے دولت ایمان کو، تیرے قلب میں موجود ایمان کی لذت کو، چاشنی کو، تیری لذت سجود کو، تیری لذت رکوع کو، تیری لذت ذکر کو یہ چھین سکتا ہے۔ فرمایا اپنے ذکر کو، اپنے تقوی کو، اپنے ایمان کو، اپنی عبادت کو، اپنی ریاضت کو، اپنے صدقہ کو، اپنے خیرات کو اگر محفوظ کرنا چاہتے ہو تو پھر کسی ایسے کے ساتھ تعلق جوڑ لو جس کی نظر میں رہو گے تو ڈاکو ڈاکہ ڈالنے سے پہلے لاکھ بار سوچے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ لہریہ شریف۔ برادران اسلام، وقت بہت ہو چکا ہے اور واقعی زندگی کا وقت بڑا بیت چکا ہے۔ حضور قبلہ پیر سید شہباز شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ سے محبت کا وقت بھی میرا کافی بیت چکا ہے، اور خدا کرے کہ یہ رشتہ محبت جنت تک ہو۔ اور قرآن نے یہ واضح اعلان کر دیا، آپ لوگ نہ جانے کس کیفیت میں ہیں، میں اتنی حیثیت نہیں رکھتا کہ آپ کی کیفیت سے آگاہ ہو سکوں، مگر اس بات کا ادراک ضرور رکھتا ہوں کہ کسی کامل بزرگ کے عرس میں بیٹھ کر کوئی شخص دامن پھیلا چھوڑے، بس اس کا کام دامن کو پھیلانا ہے، اور روحانیت کے بادشاہ اور روحانیت کے تاجدار پس پردہ وصال بھی دل دھو دھا کے اس میں اپنی محبت کا نور شامل کر کے اسے در رسول کا فقیر اور سفیر بنا کے چھوڑتے ہیں۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کی نظر سے تقدیر تبدیل ہوتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی پوچھا گیا، آپ نے پوچھے بغیر ہی بہت کچھ اصول عطا کر دیے۔ فرمایا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ فرمایا یہ جو فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ دیکھے عرب کو فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اب یہ فرنگی تخیلات کیا ہے جو انگریز مسلمان کے دل میں داخل کرنے کے لیے کبھی سوشل میڈیا پر، کبھی الیکٹرونک میڈیا پر، اور کبھی انگلستان میں بیٹھ کر، کبھی ہندوستان میں بیٹھ کر وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستانی ہو، ہندوستانی ہو، انگلستانی ہو، بس مسلمان ہو، اسے وہ فرنگی تخیلات دیا جائے، اسے وہ نشہ دیا جائے جس نشے میں یہ گرفتار ہو کر جنت سے دور ہو جائے، دوزخ کے قریب ہو جائے۔ اب وہ فرنگی تخیلات اور یہ جو محمد عربی کا دین ہے، اس کے ڈاکو نے ہمیشہ ہمیں لوٹنے کے لیے وہ انداز عطا کیے جسے ہم نے دین سمجھ لیا۔ حضرات گرامی، دین وہ نہیں جو انگریز بتلائے، دین وہ ہے جو رسول اللہ نے فرمایا ہے، دین وہ ہے جو غوث اعظم نے سمجھایا ہے، دین وہ ہے جو خواجہ اجمیری نے جامع محبت بصورت حدیث و قرآن پلایا ہے، اور دین یہ ہے، میں سادات کے اس گھر میں اس در کا خادم اور نوکر ہونے کی حیثیت سے یہ آج ببانگ دہل کہنا چاہتا ہوں کہ جو دین کربلا سے آیا ہے بس اسی پر قائم رہنا ہے۔ اور کربلا میں دین کون سا ہے؟ آؤ میں بتاؤں کہ کربلا والے نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سواری کی ہے تو پھر اس رسول اللہ کے نواسے نے نیزے کی نوک پر بھی قرآن سنایا ہے۔ اور انگریز نے یہ چاہا
سادات ہوں کہ صوفیہ، اولیاء ہوں یا غوث یا قطب یا ابدال، انگریز نے یہ چاہا ہے اور کافر نے یہ ہمیشہ جستجو کی ہے کہ یہ جو جس کے دل میں، جس کی سینے میں روح محمد ہے، اسے کیسا نکالا جائے، اسے کیسے نکالا جائے، تدبیر کیا جائے۔ فرمایا ان کو وہ اپنے راگ بھی دے دو، اپنا رنگ بھی دے دو، اپنا روپ بھی دے دو، یہ اسی میں اچھلتے مچلتے کودتے پھرتے رہیں، یہ دھمالے مار کر، یہ ڈھول بجا کر اپنی زندگی کو اسی راستے پر لے چلیں جس راستے پر وہ چاہتا ہے۔ اور کون چاہتا ہے؟ جو مدینے کا راستہ ہے وہ تو کربلا سے ہو کے جاتا ہے۔ کربلا والے نے تو سر سجدے میں کٹایا۔ امام عالی مقام سید الشہداء کا یہ روحانی گھر ہے اور نورانی در ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، شریعت مصطفیٰ جان رحمت کے بغیر ہمارا اچھلنا کودنا، ہمارا ڈھول کی تھاپ پر دھمال ڈال لینا، حضرات یہ کربلائی رنگ نہیں ہے، یہ مولا علی کا رنگ نہیں ہے۔ مولا علی کی نماز قضا ہوتی ہے تو آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، ہم رسول اللہ کی آل کے نوکر ہیں اور اس آستانے سے آج عرس کی تقریب میں یہ پیغام لے کے جانا ہے کہ ہم مولا علی کے چاہنے والے پکے نمازی ہیں۔ ہم ہر وہ عمل کرنا پسند کرتے ہیں۔ حضور بابا جی لطیف شاہ رحمت اللہ علیہ، سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر سید شہباز شاہ جی، ان کے برادران، ان کے وابستگان، ان کے میرے جیسے سارے غلام، ہم یہی چاہتے ہیں کیا کہ جو کربلا والے چاہتے ہیں، کیا جو غوث اعظم چاہتے ہیں، کیا جو داتا صاحب چاہتے ہیں، کیا جو خواجہ اجمیری چاہتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو اس آیت کی تفسیر میں خواجہ خواجگاں سلطان الہند حضرت خواجہ معین الحق والدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے دو تذکرے سنا کر گفتگو جاری رکھوں گا۔ ویسے یہ نہ سمجھنے میں گفتگو سمیٹوں گا، اکثر میں یہی کہتا ہوں کہ یہ کر کے تو یہ کروں گا، ہوتا کچھ بھی نہیں، پیچھے بابوں کا کرم ہوتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں پیارے محسن صاحب؟ حضرات گرامی، سلطان الہند، ابھی ان کی منقبت ہم نے سنی ہے۔ خواجگاں خواجہ معین الحق والدین خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حسنی حسینی سید ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی رشتہ دار بھی ہیں۔ اور حضرات دو رشتے ہیں، ایک روحانی ایک نانی۔ میرے بابا جی، میرے خواجگاں حضرت خواجہ علاؤدین صدیقی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا میری دو قسم کی اولاد ہے۔ شاہ صاحب کتنی قسم کی؟ فرمایا ایک روحانی اولاد ہے، ایک نانی اولاد ہے۔ فرمایا نانی اولاد وہ جو میری دنیا کے مال کی حصے دار ہے، اور روحانی اولاد وہ جو نبی پاک کے در سے خیرات ملی ہے اس کی حصے دار ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کی منقبت پڑھی گئی تو میری توجہ ساری اس عظیم پاک مقدس منور معطر بارگاہ میں چلی گئی۔ میں آپ کو ان کے دو تذکرے ذرا جلدی سے سناؤں گا، اس لیے کہ آپ تھک نہ جائیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آستانے پر آنے والا تھکتا نہیں ہے۔ یہ آستانہ محبت ہے، یہ مرکز محبت ہے، اور اس مرکز محبت کا سالار پیر سید شہباز ہے۔ اور نام بھی غور کرو نا، شہباز، یہ میرے دل کی ہے آواز۔ یہ دنیاوی سوز اور ساز کیا معنی رکھتے ہیں؟ جب دل مصطفیٰ پہ قربان ہو جائے تو پھر شریعت کے جام چھلکتے نظر آتے ہیں۔ جب بندہ اپنے محبوب پر فدا ہو جائے تو پھر وہ کلام سے زیادہ ان کے روحانی طعام سے شاد کام ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک روحانی فرزند آپ کے خلیفہ ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء۔ اور جس خاندان میں سارے اولیاء ہوں تو بہار کیسی ہے؟ ظاہر سب پیارے۔ علامہ صاحب قبلہ
حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ایک مرید تھے سلطان شمس الدین التمش، یہ دلی کے بادشاہ ہیں جناب، یہ دلی کے بادشاہ ہیں۔ حضرات پہلے ایسے ہوتا تھا اولیاء کے بادشاہ مرید ہوتے تھے، اب نہ وہ ولایت رہی، اب نہ وہ بادشاہت رہی، اب فقر بھی فقر نہ رہا، ولایت بھی مانوی ولایت سے محروم ہوتی نظر آ گئی، پیری مریدی تو گلی گلی کوچا کوچا میں ہے۔ اور شہباز شاہ جی کو میں سلام عقیدت عرض کرتا ہوں، جنہوں نے ایک لمبی مدت سے اپنے بابوں کے در کی خیرات کو بصورت 11ویں شریف کی محفل کے عنوان سے بصورت لنگر بھی بانٹا ہے، اور قرآن و حدیث کے فیضان سے مالا مال کرنے کے لیے محافل میلاد میں یا عرس کی تقریب میں درس قرآن کا تسلسل بھی رکھا ہوا ہے۔ یہ اس آستانے کا فیضان ہے، یہ حضور پیر سید شہباز شاہ جی دامت پر کاتم القدسیہ کا ہم سب پر احسان ہے۔ صرف لنگر بانٹ دیتے تو عرس تو ہو ہی جاتا، ختم شریف پڑھتے لنگر بانٹ ہو جاتا، مگر قاری بلائے، نعت خواں بلائے، علماء بلائے، اور طالب علم کو بھی ایک کو بلا لیا۔ مجھے بلانا ان کی مجبوری ہے، سبحان اللہ، اس کی وجہ سنیں بھلا کیوں کہ محبت میں یہ ضروری ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، جہاں محبت ہو وہاں نہ شکل دیکھی جاتی ہے نہ عقل دیکھی جاتی ہے۔ کیوں؟ سنو، اس لیے کہ آؤ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ نعت بھی ہے، کلام سیدنا حسان بھی ہے، اور صحابی رسول کی زبان سے یہ نعت بھی ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ آج سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سنت ادا کر رہے ہیں، کبھی نبی پاک کی شان قرآن کی صورت میں، کبھی نبی پاک کی شان نعت کی صورت میں، اور کبھی نبی پاک کی شان قرآن اور حدیث کی صورت میں۔ حضرات اس کا ترجمہ یہ ہے خلقت مبرأ وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء۔ فرمایا یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں۔ فرمایا کسی ماں کے بطن سے آپ سے زیادہ جمیل پیدا ہی نہیں ہوا۔ فرمایا اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، اور بلکہ ایسا پیدا کیا جیسا آپ کی مرضی تھی۔ یہ عاشق رسول سیدنا حسان بن ثابت نے قیامت تک کے سادات کو، قیامت تک کے صوفیاء کو، قیامت تک کے علماء کو بتا دیا ہے کہ تیری زبان جب بولے ان کی شان بیان کرتے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ برادران اسلام، نبی الانبیاء قاسم جنت و کوثر جانے کائنات ہیں۔ ہر ولی، ہر غوث، ہر قطب، ہر ابدال، ہر کائنات کی مخلوق کا معتبر تب تک معتبر نہیں ہے جب تک دل و جان سے اپنے نبی پر قربان نہیں ہے۔ حضرات گرامی، حضرت سلطان الہند کے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ان کے مرید وقت کے بادشاہ تھے، دلی کے بادشاہ۔ حضرات گرامی، میں قلیل وقت میں گفتگو کو ترتیب نہیں دے پا رہا۔ دل میرا بڑا شاداں ہے کہ میں کسی صاحب ولایت کے عرس پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ پتہ نہیں آپ کی کیفیت کیا ہے، کہ آپ کی بھی یہی کیفیت نہیں کہ ہم ایک اللہ کے کامل مرد کی عرس کی تقریب میں بیٹھے ہیں، ادھر وہ نبی پاک کے جلووں میں، ادھر ان سے خیرات لو کے تقسیم کر، خیرات لے کے بانٹ رہے ہیں، جھولیاں بھر رہے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ میں بھی آپ ہی کی طرح اپنی جھولی بھرنے آیا ہوں۔ میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے؟ واللہ میں من آنم کے من دانم۔ صدیقی ٹی وی کے ناظرین و جملہ حاضرین، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید سلطان شمس الدین التمش، ان کے
اللہ اکبر۔ ایک گروہ نے وہاں کے ایک آدمی جو غریب تھا اس کے مکان پر قبضہ کر لیا۔ اس نے سوچا اس کا حل کیا ہے؟ پہلے لوگ اپنے حل اولیاء کے در پر تلاش کرتے تھے، آج اولیاء پر زبانیں کھولی جا رہی ہیں۔ آج اولیاء اور صوفیاء کے معمولات و معاملات پر طعن و تشنیع کی جا رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ اعلان کر دیا ہے۔ یہ اعلان یاد رکھنا، یہ کسی اور کا اعلان نہیں، یہ کسی وڈیرے قبیلے کمشنر منسٹر صدر وزیر مشیر کا اعلان نہیں، یہ اعلان خداوندی ہے۔ فرمایا من عادی لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، فرمایا جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میں اللہ ہو کر اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور ولی کوئی معمولی لوگ ہوتے ہیں؟ لوگ بظاہر ان کی گدڑی کو دیکھتے ہیں، لوگ بظاہر ان کے اس سادگی کو دیکھتے ہیں، ان کو کیا خبر کہ ان کا دل ان کا نہیں، اس پر قبضہ مصطفیٰ کا ہے۔ کسی کو کیا خبر کہ بظاہر ان کی چادر پر پیوند ہے، بظاہر ان کے لباس میں تھوڑی سی کوئی کثافت ہے، تجھے نہیں خبر کہ لباس پر کثافت ہونا اور ہے اور دل کی لطافت ہونا اور ہے۔ سادگی، عاجزی یہ اولیاء کا دستور ہے۔ عجز، انکسار، قربان ہونا، صبر کرنا، شکر کرنا اور ہر آنے والے کے عیب پر صرف نظر کرنا اور اسے سینے لگانا، یہ صوفیاء کی نشانی ہے۔ اب وہ شخص چلا گیا حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے در کرم پر اور جا کے کہنے لگا حضور بہت دور سے آیا ہوں، کتنے دنوں کی مسافت طے کی ہے، آپ نے فرمایا کھانا کھاؤ۔ پہلا کام ہی فقیران دا ہے شاہ جی قبلہ سب کے پاس روٹی کھائیے، جب بھی جاتے روٹی کھائیے۔ حیرت والی بات ہے ان کو کیوں محبت ہے اتنی بندوں سے؟ پتہ چلا جس کو خدا سے محبت ہوگی اسے خدا کے بندوں سے محبت ہوگی، اور جو خدا کے بندوں سے متنفر ہوگا وہ خدا کا دوست نہیں ہو سکتا، اور جو خدا کا دوست ہے وہ فقر اختیار کرنے کے بعد امارت سے محبت نہیں کرتا۔ اس کے پاس بڑی گاڑی ہے تو اس سے دوستی بناؤ، اس کے پاس فیکٹریاں ہیں تو اس سے تعلق بناؤ، اس کا تعلق کسی بڑے سے ہے سے جو دوستی کرو۔ فقر والے، درویش کامل، خدا والے، خدا شناس لوگ خدا کے بندوں سے بلا تفریق پیار بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں۔ یہ میں نشانی عرض کر رہا ہوں، تقریب عرس ہے۔ وہ حضرت صاحب کی خدمت میں گیا، حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کھانا کھلایا اور فرمایا تو بتا کیسے آنا ہوا؟ وہ عرض کرنے لگا حضور خواجہ خواجگاں آپ کی سخاوت کا چرچا سنا ہے، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ولی اللہ کی یہ صفت ہے، اللہ کا ولی ہر کسی سے محبت کرتا ہے۔ یہ جملہ ذرا سنبھال کے رکھنا، اور جو امیر کو سینے لگائے غریب کو پرے کر دے وہ پیر تو ہو سکتا ہے ولی نہیں ہو سکتا۔ جملہ ہے وہ پیر ہو سکتا ہے، اس لیے کہ پیر بننے کے لیے کس سرٹیفکیٹ کی ضرورت رہی، اور ولی کے لیے سرٹیفکیٹ خدا نے خود دے رکھے ہیں۔ شاہ جی قبلہ وہ پیر ہو سکتا ہے ولی نہیں ہو سکتا۔ اور جو بلا تفریق مسلک، اہم بات کر رہا ہوں، جانتا ہوں کہ آستانے پر بیٹھا ہوں، ادب و احترام کا دامن تھام کر کہنے لگا ہوں، اللہ کا ولی بلا تفریق مسلک، بلا تفریق مشرب اور بلا تفریق مذہب سب سے محبت کرتا ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ اور ہمارے ہاں فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، جو یہ کرتے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں، اور جو خدا کے لیے لوگوں سے محبت کرتے ہیں خدا انہیں اپنی ذات کا مظہر بنا دیتا ہے، خدا انہیں داتا گنج بخش اجمیری بنا دیتا ہے، خدا انہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنا دیتا ہے، خدا انہیں مجدد الفسانی بنا دیتا ہے، خدا انہیں فرید الدین معین الدین شمس الدین علاء الدین بنا دیتا ہے۔ حضرات گرامی، حضرت خواجہ خواجگاہ نے پوچھا کی کام آئے ہیں؟
اس نے کہا جی کہ جو آپ کا ایک مرید ہے، ان کا ایک مرید ہے، اس کے کسی گروہ نے میرے گھر پر قبضہ کر لیا اور میرا دل ٹوٹ گیا، میری ساری زندگی کی متاع بس یہ تھی۔ تو آپ اپنے مرید سے فرمائے نا کہ وہ اپنے مرید سے کہے جو دلی کا بادشاہ ہے، میری وہ جگہ چھوڑ دے۔ آپ نے نگاہ جھکائی اور دیکھا کہ واقعی یہ دل بجھا ہوا، دل ٹوٹا ہوا، جس کی متاع ساری لٹ جائے اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ کیوں جی؟ جس کے پاس کچھ بھی نہ بچے، اس کا دل بجھا ہوا، اس کا دل ٹوٹا ہوا۔ حضرت خواجہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ فرمایا اب میں تیرے اس کام کے لیے اس کو رکا لکھوں تو ٹھیک بات تھی، پیر مرید کو رکا لکھ سکتا ہے، پیر اپنے مرید کو حکم دے سکتا ہے۔ اور بات لمبی نہ ہو جائے تو میں آپ کو بتاؤں کہ مرید بھی کتنی قسموں کے ہوتے ہیں؟ مرید 3 قسم کے ہیں، پیر 4 قسم کے۔ پیر کتنی قسموں کے؟ پیر خانے بہ کیا پیران دی قسم نہیں، مریدان دی قسمہ دسی ہے۔ مرید 3 قسم کے ماشاءاللہ، ایک ہے عام مرید، ایک ہے خاص مرید، تیسرا ہے اخص الخواص مرید۔ عام مرید ہے کہ چلو یار پیر خانے چلیے، کوئی دعا لئیے، کوئی مجدود نہیں دین دی، پیر خانے دعا لئیے اولاد نہیں ہو رہی، پیر خانے دعا لئیے، کوئی تعویذ لئیے، کوئی دم کروائیے تھے، وہ رکا ہوا کام چل پڑے، برکت ہو جائے۔ یہ ہے عام مرید۔ ایک ہے خاص مرید۔ خاص مرید عرس پر بھی آتا ہے، خاص مرید ماہانہ 11ویں شریف کی محفل میں بھی آتا ہے، خاص مرید کبھی کبھی اپنے محبوب کا جلوہ بغیر کسی مقصد کے بھی دیکھنے چلا جاتا ہے، اور ایک ہے اخص الخواص جو سب سے اہم مرید ہے۔ فرمایا وہ یہ کہتا ہے کہ ہر وقت جدھر جاؤں تجھے ہی پاؤں، سبحان اللہ، جدھر نظر اٹھے محبوب سامنے چلا نظر آئے۔ وہ خاص الخاص مرید جو ہوتا ہے اسے اس سے غرض نہیں کہ اولاد ملی نہیں ملی، اس کو اس سے غرض نہیں کہ روٹی ملی کہ نہیں ملی، اسے اس سے غرض نہیں کہ رزق میں برکت ملی نہیں ملی، اسے اس سے غرض ہے کہ خواجہ راضی ہو جائے، اس لیے کہ اس کے صدقے خدا راضی ہو جائے گا۔ حضرات کاش کہ ہم ان مریدوں میں چلے جائیں، اللہ کرے ہم سب ان مریدوں میں شامل ہو جائیں۔ میں بھی بڑا چھوٹا سا ادنا اور عام ہی مرید ہوں، اللہ کرے ہم اس صف کے مسافر بنے، بنتے ہی نہیں، صرف دنیا بس محبت میں سال کے عرس کے بعد آتے ہیں، ایسا نہیں، آگے پیچھے بھی آپ کو چاہیے کہ آستانے پر آؤ، روٹی کھاؤ۔ بات اچھی نہیں لگی؟ روٹی کھانے کی دعوت دے رہا ہوں۔ آستانوں پر روٹی تو ملتی ہی ہے، لیکن یاد رکھنا نور کے نوالے بھی نصیب ہوتے ہیں، اللہ کے عرفان کے دستور تقسیم ہوتے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا سرور تقسیم ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی، مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس آنے والے مہمان کی قدر کرتے ہوئے کہا تم کھانا کھاؤ، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ کہاں؟ میں تمہارے ساتھ دلی خواجہ قطب الدین کے پاس چلوں گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر اٹھائی اور اس کو ہمراہ لیا، دلی پہنچے۔ حضرت خواجہ قطب الدین کو خبر ملی کہ میرے پیر و مرشد تشریف لے آئے۔ آپ نے دیگیں پکائیں، چارپائیاں بچھائیں، مہمان بلائے، ذکر ہوا، لنگر تقسیم ہوا، ہاتھ جوڑ کے بیٹھے، عرض کرنے لگے بابا جی حکم دیتے میں چلا آتا، حکم دیتے رکا بھیج دیتے، آپ نے کیوں مہربانی فرمائی، تکلف زحمت فرمائی؟ فرمایا بیٹا بات سنو، میں ایک کام کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں، حضور جو کوئی کام ہوتا مجھے بلا لیا ہوتا۔ آپ نے لجپالی فرمائی، ادب یہ تھا کہ میں حاضر ہوتا۔ عرفان صاحب سن رہے ہو؟ میں حاضر ہوتا۔ فرمایا نہیں، بات ایسی تھی، میرا دل چاہا کہ میں تیرے پاس خود چلا آؤں۔ فرمایا یہ تو میری معراج ہے، یہ تو آپ کی نگاہ عطا ہے۔ کہا بات یہ ہے، یہ دیکھ رہے ہو آدمی؟ جی حضور۔ فرمایا تمہارا مرید ہے، وقت کا بادشاہ، دلی کا بادشاہ شمس الدین سلطان التمش، اس کے کسی چیلوں نے اس کی گھر پر قبضہ کر لیا، یہ بیچارہ لٹ گیا، پٹ گیا، اور یہ بیچارہ اس کا دل بجھ گیا ہے۔ میں سفارشی بن کے آیا ہوں، تمہارا پیر ہوں،
اور وہ بادشاہ تمہارا مرید ہے. کتنا خواجہ قطب الدین کو حضرت خواجہ غریب نواز نے نوازا کہ ان کے مرید کا مرید وقت کا بادشاہ ہے. ابھی میں نے کچھ چند باتیں اور سنانی ہیں, تھکی ہو نا؟ ماشاءاللہ تھوڑے ہی آخر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت. حضرات میں پوری کوشش کے ساتھ اختصار کے ساتھ آگے جاؤں گا، مگر اکثر میں کامیاب نہیں ہوتا اس کوشش میں. میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کا قلیل وقت لوں، مگر نہ جانے کچھ بات، کچھ کرنٹ اور کچھ خیر اور کچھ مہربانی ایسی ہوتی ہے کہ بیٹھنے والوں کو یا مجھے کچھ کیف اور سرور ایسے آنے لگتا ہے کہ ابھی اکثر لوگ مجھے اکثر فرماتے ہیں، پیارے زاہد صاحب سمیت، کہ جس وقت کیف آنا شروع ہوتا ہے تو اسی آگ چھڑ دیو وآخر دعوانا الحمدللہ. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو لہذا شکر ہے آستانے پر بیٹھا ہوں. مسجد میں ہوتے تو بات اور ہوتی. ڈاکٹر صاحب آ جاؤ جلدی نال، تقریر ختم ہونے لگی ہے اور گھنٹے ڈیڑھ کی رہ گئی ہے، آ جائیں جلدی کریں. کتنے خوش ہوئے ہیں بابا جی ماشاءاللہ. ہمیشہ مسکراتے رہو. یہ ہے فیضان چشت، یہ ہے فیضان نقشبند، یہ ہے فیضان قادری کہ جو بھی کوئی آیا ہے وہ غم زدہ آیا ہے، مسکراتا ہوا جائے گا. برادران اسلام فرمایا اس کا ایک کام ہے. ماشاءاللہ بیٹھو السلام علیکم، اللہ خوش رکھے، بیٹھو. اس کا ایک کام ہے، تم اپنے مرید سے کہا حضور اگر آپ فرماتے تو میں دلی کا جو بادشاہ میرا مرید ہے اس کو اپنے ساتھ لے کے جناب کی خدمت میں پیش ہو جاتا. فرمایا نہیں، میں جو آیا ہوں اس کے پیچھے ایک سبب ہے. اور سبب کیا تھا؟ سنو. سبب یہ ہے، میں نے حضور کا فرمان سنا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز بولے کہ جس کا دل ٹوٹ جائے، ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ ڈیرا لگا لیتا ہے. ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ ڈیرا لگاتا ہے. تو میں نے سوچا جتنی دیر اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اس کے دل میں خدا رہ رہا ہے، میں اتنی دیر اس کے ساتھ رہ لوں. میں اس کے ساتھ آیا ہوں اس لیے کہ اس کے دل میں خدا ہے، کیونکہ اس کا دل بجھا ہوا ہے، اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، لہذا تم اس کی داد رسی کرو. اس کی داد رسی کر دی گئی، اس کا مقام اس کو دے دیا گیا. پتہ یہ چلا کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. پتہ یہ چلا کیا؟ پتہ یہ چلا محبت ہی دنیا، شعر یاد رکھیو، محبت ہی دنیا، محبت ہی دین ہے، محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، یہ مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے. حضرات گرامی، یہ انسان چار چیزوں کا مرکب ہے: آگ، پانی، ہوا، مٹی. اور جس میں شر ہوگا وہ آگ کے ساتھ پلے گا، اور جس میں خیر ہوگی وہ مٹی نما ہوگا، وہ مٹا ہوا ہوگا. اسی لیے تو صوفیہ سبق دیتے گئے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے. کچھ 4-6 بوتیاں نمازاں یا 5-10 تسمیاں زیادہ پڑھ لو، اور یا کوئی پیر کسی کی دعا لگ جائے تو کسی مرید کو شفا ہو جائے تو پیر کہتا ہے میں بھی کوئی چنگا واوا ودیا ولی ہو گیا. جبکہ ایسا تو نہیں. جس نے خود کو کچھ سمجھ لیا ہے وہ بیچارہ برباد ہو گیا ہے. اور جس نے سارا کچھ کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ بس جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے، بس جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے، اور ہر جگہ تو ہے ہی تو. اس لیے جس نے میں کہا وہ مر گیا، جس نے تو کہا وہ باقی ہو گیا. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. حاضرین گرامی، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بہت بڑے ولی اللہ ہوئے ہیں. آپ کا ایک اور واقعہ میں نے سنانا ہے اگر آپ اجازت دیں گے تو. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے اتنی عظمت، اتنی عزت، اتنی شہرت، اتنی بقا، اتنا وقار، اتنا حسن، اتنا جمال اور اتنا کمال عطا کیا تھا. جس گلی سے گزرتے چھتوں پر سے، کھڑکیوں پر سے خواتین ان کے جلوے کو دیکھتی، اور گلی بازار کوچا کے دکاندار باہر آ کے
ہاتھ باندھ کے آپ کے جلووں کی خیرات لوٹا کرتے تھے۔ اتنا اللہ نے دبدبا دیا تھا کہ وقت کا بادشاہ بھی مرید بن گیا تھا۔ ایک مرتبہ ہندوؤں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو بابا ہے نا ہمارے ہندوستان میں، اس بابے کے مرید اور تابعدار اور فرما بردار اور محبین اور متوسلین اور عقیدت مند روز ہی ترقی کر رہے ہیں، جو ان کو دیکھتا انہی کا ہی ہو کے چلا جاتا ہے۔ کوئی سازش کرو، کوئی ایسا بندوبست کرو اس کی عزت میں فرق آئے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور۔ بولتے کیوں نہیں حضرت شاہ جی کو سجادہ نشین بنانے میں کوئی آپ کا کردار ہے؟ نہیں، یہ عزتیں کہیں اور سے تقسیم ہو رہی ہیں، یہ عزتیں مدینے سے تقسیم ہو رہی ہیں۔ اور مدینے والے سے تعلق جوڑو، اتنا تعلق جوڑو کہ سرکار عرب و عجم نور مجسم پر درود و سلام اتنا پڑھو کہ ان کو تم پسند آ جاؤ تو فیصلہ وہ کر دیں کہ یہ میرا ہو گیا ہے۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ اب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں۔ اب ایک سازش یہ کی گئی کہ ایک قاضی ہے، ایک وقت کا بادشاہ دلی کا سلطان شمس الدین التمش ہے، شاہ جی قبلہ۔ اب ایک تیار سازش کی گئی مولانا۔ جب سازش تیار ہوئی تو وہ یہ کہ خاتون کو تیار کیا گیا، اور خاتون کے گود میں ایک بچہ ہے، چند ماہ کا ہے، اور قاضی کے پاس آئی اور دلی کے بادشاہ سلطان شمس الدین کے پاس آئی اور آ کر کے کہنے لگی کہ یہ بچہ ناجائز ہے اور میرے ساتھ کسی نے یہ ظلم کیا ہے۔ تو حضرت سلطان شمس الدین نے کہا جس نے ایسا کیا ہے اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ اب گردن اڑانے کا یہ اعلان سن کر وہ اندر سے لڈو پھوٹنے لگے کہ سازش کامیاب ہوتے نظر آ رہی ہے۔ عمران اتاری صاحب، اب نتیجہ یہ نکلا، کہا یہ حرکت کس نے کی ہے؟ کہا دیکھ لے، تو نے جو کہا ہے اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ کہا ہاں۔ کہا یہ حرکت قطب الدین بختیار کاکی نے کی ہے۔ استغفر اللہ العظیم، اتنا بڑا بہتان، اتنا بڑا الزام، اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا رب تعالیٰ کی نافرمانی کا ایک ماحول پیدا ہو گیا۔ کہا کوئی گواہ ہے؟ دو ترے لوگ، اس نے کہا یہ گواہ ہے۔ اس پر نظر پڑی تو کہا تم بولتے ہو؟ کہا ہاں، تہجد کے وقت ہم نے بابا جی قطب الدین کے حجرے میں ان کو جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سر جھکا کے بیٹھے، کہنے لگے اے اللہ، میں نے ساری عمر تیرے دین کے پرچار کے لیے وقف کر دی، عزت تو ہی دینے والا ہے، میں اب کیا دلیل پیش کروں؟ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید وقت کے بادشاہ نے کہا حضور، میں نے آپ کی بیعت کی تھی خدا دوستی کے لیے، اور بیعت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ اللہ کا عرفان ملے، بیعت اس لیے نہیں کی جاتی کہ دنیا ملے، بیعت اس لیے کی جاتی ہے کہ دین ملے۔ کیا ملے؟ دین ملے، درود و سلام کا شوق ملے۔ بیعت اس لیے کی جاتی ہے کہ نگاہ پاک ہو جائے، بیعت اس لیے کی جاتی ہے کہ کان پاک ہو جائیں، کسی کی چغلی نہ سنے، بیعت اس لیے کی جاتی ہے کہ دل پاک ہو جائے، بیعت اس لیے کی جاتی ہے کہ روح پاک ہو جائے، بیعت اس لیے کی جاتی ہے کہ ماں کا ادب نصیب ہو جائے، بیعت اس لیے کی جاتی ہے کہ باپ کا ادب، احترام اور پیار اور وقار اور عزت اور فرما برداری یہ نصیب ہو جائے۔ بیعت اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ مختصر زندگی آخرت کے لیے ایسا کوئی بیج بو دیں، ایسے اعمال کریں کہ حشر میں خدا بھی کہہ دے معاف کیتا، نبی پاک دی شفاعت بھی نصیب ہو جائے۔ بیعت اس لیے کی جاتی ہے۔ شاہ جی قبلہ ایسا ہے کہ نہیں؟ حاجی نے گرامی مرتبت۔ اب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی خاموش ہیں، اللہ سے عرض کرنے لگے یا اللہ، عجیب امتحان ہے، یہ میرے پیر و مرشد ہیں، اب اپنے پیر و مرشد کے متعلق یہ فیصلہ۔ کہا حضور آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہاتھ باندھ کے۔ اس خاتون نے کہا ہاتھ باندھ کے بات کر رہے ہو، لگتا ہے کہ محبت میں پھر تم ان کی سائیڈ لوگے۔ کہا نہیں، خاموش ہو جاؤ، تم نے اپنا مسئلہ بتا دیا ہے۔ حضور یہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا جھوٹ بولتی ہے۔ سلطان شمس الدین مطمئن ہو گئے تو کہا حضور مگر اس کے لیے رد کرنے کے لیے کوئی دلیل تو دینا پڑے گی۔ فرمایا 3 دن کا وقت دیا جائے۔ 3 دن کا وقت دیا گیا۔ یہ اگر آپ نے واقعہ سنا ہوئے تو پھر ایمان کی جلا کے لیے دوبارہ سنو۔
3 दिन का वक्त दिया गया। आपने फरमाया अब ये फैसला मेरे पीरो मुर्शिद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाएंगे। इस मसले का फैसला ख्वाजा मोइनुद्दीन फरमाएंगे। 3 दिन गुजरे, वक्त मगरिब है, 3 दिन का आखिरी वक्त खत्म होना चाहता है। नमाज हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने पढ़ाई, पीछे सफे बनी हुई और मशहूर हो चुका है कि यह मसला है। जब यह मसला काजी की अदालत में पेश हुआ ना, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हुजूर अब हम आपके साथ चलते हैं। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने फरमाया नहीं ठहरो। वो जो इज्जत थी ना, वो जो चौक गली कूचा बाजार से लोग खड़े हो जाते थे, मैं देखना चाहता हूं कि वो मुयस्सर है या कि नहीं, वो मौजूद है कि या कि नहीं। मैं समझता हूं कि लोगों के दिलों में तो मोहब्बत अल्लाह डालता है। तुम अपने घर बैठो, मुझे किसी प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं। आप जिस गली से गुजरते मोहब्बत वही मौजूद है, अकीदत का रंग वही मौजूद है। प्यारे मोहसन साहब और रिजवान साहब, सूफी इकबाल साहब नक्शबंदी। अब हुआ ये कि मगरिब की नमाज के वक्त हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन पीछे देख रहे हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सुल्तानुल हिंद नहीं आए। फरमाया जैसे अल्लाह की मर्जी, जैसे अल्लाह की मर्जी, जैसे हर दुख हर सुख वेले आख्या करो जैसे जैसे अल्लाह की मर्जी। अल्लाह बंदे से बड़ी मोहब्बत करता है, अल्लाह बंदे से बड़ी मोहब्बत करता है। अल्लाह बंदे से कितनी मोहब्बत करता है, मैंने इस पर भी आपको एक वाकया सुनाना है। ठीक है, आपकी क्या ख्याल है? साउंड सिस्टम वाले नूरानी साहब अब थके तो नहीं ना? थोड़ी सी आदत है मोहब्बत के नाल बैठे रहना। बाबा जी सुनो, मेरे प्यारे संगियों सुनो, कमरे में मौजूद मेरी बहनें और बेटियां सुने, और सिद्दीकी टीवी के नाजरीन अब और बाद में देखने वाले भी सुनो। हजरत साहब ने नमाज खड़ी की, नमाज मुकम्मल करके सलाम फेरा तो पीछे हजरत ख्वाजा नजर आए। नजर आए तो आंखों से आंसू आ गए। अर्ज करने लगे बाबा जी आ गए आप? कहा वादा नहीं किया था कि दुनिया में भी साथ रहूंगा, कब्र में भी साथ रहूंगा। कहा नहीं था कि दुनिया का भी साथी। हजरत मेरे ख्वाजा अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमान आज आप पीर भाइयों को भी सुनाना चाहता हूं। हजरत साहब ने फरमाया था कि तुम और मैं, हम सब, तुम और मैं, हम सब, फरमाया दुनिया के भी साथी, कब्र के भी साथी, हशर के भी साथी, फरमाया जन्नत तक के साथी हैं। अल्लाह करे ये निस्बतें सलामत रहें। अच्छा याद रखो, मोहब्बत की निस्बत कोई तोड़ना भी चाहे तोड़ ही नहीं सकता। भला क्यों नहीं तोड़ सकता? इसलिए कि वो जिस्म का रिश्ता तो है ही नहीं। हर 11वीं शी पे आते हो इधर, जो हर 11वीं शी पे इधर आते हैं वो तो हाथ खड़ा करे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलो कोई अल्लाह आपको सबको खुश रखे। 11वीं शीफ दिलाने वाले से मैं पूछता हूं या आपसे पूछता हूं, जिनकी 11वीं दिलाते हो कभी उनसे मुलाकात भी की है? बाबा जी हुजूर ख्वाजा ख्वाजगां पीराने पीर दस्तगीर रोशन जमीर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब मुलाकात नहीं की, सोबत नहीं की, महफिल नहीं की, तालीम नहीं ली, तरबियत नहीं ली, संगत में नहीं रहे, तो फिर इसके बावजूद उनकी याद में यहां महफिलें क्यों सजाते हो? पता चला जो जिससे मोहब्बत करेगा हशर में उसी के साथ उठाया जाएगा। जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ उठाया जाएगा। हजरात गिरामी मर्तबत बात कहां छोड़ी थी कि बाबा जी पर नजर पड़ी तो बाबा जी से कहा हुजूर फंस गया हूं, क्या दलील पेश करूं? ये औरत कहती है ये बच्चा आपसे है, जबकि ऐसा है नहीं। फरमाया ऐसा है नहीं और आज इसका फैसला होगा। पूरा दिल्ली जमा है, बादशाह की अदालत है, काजी मौजूद है, औरत मौजूद है, उसकी गोद में बच्चा मौजूद है, वो नापाक गवाह मौजूद हैं। अब गवाह शरीयत के मुताबिक उसने मन घड़त गवाह भी तैयार कर लिए, झूठे नापाक तैयार कर लिए। अब फैसला हो रहा है। फैसले के लिए कहा गया, हजरत ख्वाजा ख्वाजगां ने औरत की तरफ नजर फरमाई, फरमाया अल्लाह से डरते हुए सच बताओ। क्योंकि वो पहले से तैयार थी, शैतान का हथियार पास था। उसने कहा ये कुतुबुद्दीन का बच्चा है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन ने कहा तू झूठी है। कहा गवाह बोलो। गवाह बोले कि इन्हीं का है। अब ना गवाह और ना औरत डरी खुदा से,
اب خدا والے نے اپنی ولایت کا اظہار کر دیا اور ایسی کرامت دکھائی جو جناب حضرت عیسیٰ کی کرامت ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حضور پیر صاحب کرامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھہرو، گواہ بھی جھوٹا عورت بھی جھوٹی، اس کا فیصلہ اب اس طرح ہوگا۔ آپ نے فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ، آج عرش والا بھی دیکھ رہا ہے، اور عرش والے سے خواجہ خواجگان نے عرض کیا اے اللہ ساری عمر تیرے دین کے لیے قطب نے خدمت کی ہے، میں نے تیرے لیے دین کی خدمت کی ہے، میں نے اپنا گھر بار لٹایا ہے اور کربلا کے تاجدار کا جھنڈا نیچے نہیں ہونے دیا۔ میں تیرے محبوب کے حسین کا روحانی فرزند ہوں، آج عزت کی بحالی کی فریاد کرتا ہوں، میرے قطب کی عزت کو بحالی عطا فرما۔ آپ گئے، حضرات دعوے کرنا آسان ہے، تقریر کرنا بھی کچھ آسان ہے، یعنی بہت ہی آسان نہیں، کچھ آسان ہے، تلاوت کرنا بھی آسان ہے، نعت پڑھنا بھی آسان ہے، منقبت پڑھنا بھی آسان ہے، اے ٹول ٹال وجہ وجو کے جیباں پر کے بیگ لے کے چلے جانا آسان ہے۔ اے بڑے خوش ہو رہے ہو، اور تسی تو دینا لے ہو سارے، اللہ دینا لے چوئی رکھے، بیگ پر کے لے جانا لے چو بھی جنہوں نے رکھے ہو دی اپنی مرضی، اللہ کی اپنی مرضی ہے۔ خیر میں دعوت حق دعوت فکر پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، ایسا ہے کہ نہیں؟ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ آستانہ بابا جی پیر سید عبداللطیف حسین رضی اللہ عنہ کا ہے، یہ آستانہ آپ کا ہے، یہ آستانہ میرا آستانہ ہے۔ سبحان اللہ، آنکھوں جو نہیں تھکے تھے، یہ تو ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے نہیں، اونچی آنکھوں نا، پھر بولو ذرا، درویشوں بولو تو صحیح۔ ابھی یاد رکھنا میں نے آپ کو محبت الہی جو محبت اللہ بندوں سے کرتا ہے وہ بھی واقعہ سنانا ہے، کڑی لگی ہے لیکن میں نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ غنی، حضرت غریب نواز، آپ اس عورت کے قریب گئے، بچے کو مخاطب کیا، بچہ روایات میں آتا ہے کہ 4 ماہ کا ہے یا ایک میں 2 ماہ کا ہے، کسی دا بچہ 4 ماہ دا یا 2 ماہ دا تسی بولدا سنے؟ سنو، پھر سنو میرے نبی پاک کے سچے دیوانوں، سنو اولیاء کے دیوانوں، سنو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بچے سے کہا آج بچے یہ نہیں بولیں گے، تو بول کے بتا کہ تو کس کا بچہ ہے۔ بچہ بولا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور بول کے انگلی اٹھا کے بتانے لگا کہ میں اس آدمی کا بچہ ہوں، وہ کوئی وہاں کا بیکار اور دین سے بیزار بندہ تھا۔ فرمایا لوگوں دیکھو کہ اللہ نے میری قطب کی عزت کو کس طرح بحال فرمایا ہے، اور رونے لگ گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے سلطان شمس الدین، تو نے میرے قطب الدین کی قدر نہیں کی، میں اس کو اب یہاں سے لے جانے لگا ہوں۔ پاؤں میں گر گیا اپنے دادا مرشد کے، عرض کرنے لگا حضور دین کے لیے اس کو یہاں چھوڑ دیں، ان کی یہاں بڑی ضرورت ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے دین کی خاطر پھر حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ علیہ کو دلی میں چھوڑا۔ یہ فیضان یوں چلا کہ پاک پتن جودہن میں حضرت بابا فرید الدین کی شکل میں چمکا، حضرت خواجہ نظام الدین کی شکل میں چمکا، حضرت خواجہ پیر پٹھان کی شکل میں چمکا، حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کی شکل میں چمکا، حضرت خواجہ قمر الدین کی سیالوی کی شکل میں چمکا، اور یہ قیامت تک چمکتا رہے گا، اس لیے کہ ولیوں کی ولایت کا چمکنا میرے اور تیرے اختیار میں نہیں، بلکہ 11ویں شریف کا چرچا عرش والے نے خود کر رکھا ہے۔ شاہ جی کافی ہے، کوئی ایک واقعہ جو اور سنانا اور نعت خان آخری کر کر کے پڑھ جانے میں سانوں بھی خیر ہے۔ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی، آپ کا شکریہ برادران اسلام۔
میں نے شاہ جی سے پوچھا ایک واقعہ اور سناؤں؟ فرمانے لگے سنا لو، لیکن حضرات میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، یار زندہ صحبت باقی، آنا جانا میرا بھی لگا رہے گا، اس لیے کہ یہ وہ در ہے جہاں آنا جانا نور ہی نور ہے، یہ وہ گھر ہے جہاں آنا جانا بہار ہی بہار ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنا بھی آخرت کی بخشش کا سامان ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے متعلق کہا گیا کونوا مع الصادقین، کونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حاضرین محترم، یہ اولیاء کاملین کے عرس کی تقریب ہے، اور ہمیشہ یاد رکھنا ولی اللہ شریعت کا چوکیدار ہوتا ہے، شریعت کا پہرے دار ہوتا ہے، بے نمازی اکثر یاد رکھنا ہم پیر پکڑ لیتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ جس کا عقیدہ ٹھیک ہو اس پیر کو پکڑا کرو۔ پانی پیو، بولو ٹھنڈ لگ رہی ہے تو پانی پیو پڑھ کے تو پیر پڑھو، اور پیر وہ ہے۔ اگر اس عنوان پر بھی کلام ہو تو بڑی طولانی گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں بڑے ادب سے آپ لوگوں کی قدر کرتے ہوئے، آپ نیک لوگ ہیں، آپ لوگ بڑے خدا شناس لوگ ہیں، آپ پر اللہ کا بڑا کرم ہے، آپ کے دل میں محبت اہل بیت بھی موجود ہے، آپ کے دلوں میں محبت صحابہ بھی موجود ہے، آپ کے دلوں میں محبت اولیاء بھی موجود ہے۔ آج جو شخص جو میں نے محبتیں بتائی ہیں کہ آپ حب محمد میں نظر آتے ہو، آپ میں مجھے محبت رسول نظر آتی ہے، جس میں محبت رسول ہے ادھر ہاتھ کھڑا کر کے عرض کرے خدا سے کہ ہم تیرے محبوب کے بندے اور غلام ہیں۔ ماشاءاللہ شاہ جی آپ کی آستانے پر جو آ گیا ہے، لگتا ہے ایسے ہے کہ اس کا اپنا دل نہیں رہا، ہر ایک کے دل پر محبت رسول کی چھاپ لگ چکی ہے، ہر ایک کے دل پر محبت نبی کا چراغ روشن نظر آتا ہے۔ کون کون ایسا ہے جو نبی پاک کی آل سے بھی محبت کرتا ہے، نبی پاک کے اصحاب سے بھی محبت کرتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی امت کے اولیاء سے بھی محبت کرتا ہے۔ حاضرین آپ کی محبتوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے بندہ ناتواں ایک درخواست کرنا چاہتا ہے، وہ یہ ہے کہ آج کے بعد محبت رسول میں ہم رسول اللہ کی ہر سنت پر عمل کریں گے۔ جو نبی پاک کی ہر سنت کی جستجو میں تڑپ میں جینے کا عہد کرتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ شاہ جی بابا جی لطیف صاحب دی کوئی روحانی توجہ ہو گئی جی، سبحان اللہ۔ یہ آپ کی دعا اور نگاہ کی خیرات ہے۔ آج کے بعد جو عرس کی اس تقریب میں یہ عہد کرے کہ ہم نبی پاک کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور کی اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں، امت کے اولیاء سے بھی محبت کرتے ہیں، ہر سلسلے سے محبت کرتے ہیں، ہر خدا کے بندے سے محبت کرتے ہیں، اور اس محبت میں آج ہم یہ عرس پر روحانی خیرات لیتے ہوئے یہ بھی عرض کرنا چاہیں گے کہ آج کے بعد ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ سب ہاتھ کھڑا کر کے آنکھوں انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور آج کے بعد ہم جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، بس نہیں بولنا۔ شیطان نو آکھے تو کہہ رہے کہ جھوٹ بولتے رزق برکت ہوئے گی، نہیں، نبی پاک نے فرمایا سچے نال رب ہوئے گا۔ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، بالکل نہیں بولنا، نہ خود بولو نہ اولاد کو بولنے دو، اور سچ بولو تو پھر سچوں کے ساتھ رہو گے، سچ بولو گے تو۔ اور چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، چنگیاں دے سنگ رلیاں میری جھولی وچ پھل پئے، تے مندیاں دے سنگ رلیاں میرے اگلے بھی ڈول گئے۔ اچھوں سے رابطہ رکھو، شاہ جی سے محبت کرو، شاہ جی کی آستانے پر آیا جایا کرو، ان سے دعائیں لیا کرو، ان کی دعاؤں سے انشاءاللہ کسی کا کوئی غم باقی نہیں رہے گا۔ حضرات، سادات کے اس گھرانے میں بیٹھ کر سادات کی خیرات لوٹنے کے لیے ایک بات، وہ پوری کوشش ہے کہ آخری ہو، اجازت ہے، وہ یہ ہے کہ آج آپ عرس کی اس تقریب میں محبت رسول
کا دعویٰ کر چکے ہیں اور کسی فرشتے نے اپنے رجسٹر میں اس کو نوٹ بھی کر لیا ہے. سبحان اللہ. ایسا ہے نا؟ آج کے بعد جو ماں اور اپنے والد گرامی کو نہیں ستائے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے. اور میری ناچیز کی درخواست پر آج کے بعد روزانہ جس کی ماں جی زندہ ہیں ان کی تلیاں چوم کر اپنے کام پر جاؤ گے اور اپنے والد گرامی کو کمر نہیں کرنی، برابر نہیں بیٹھنا. بڑے لوگ تاریخ میں ایسے ملتے ہیں. حضرات میں آپ کو ایک میرے ملنے والے ڈاکٹر صاحب میں بڑی محبت فقیر سے کرتے ہیں. وہ کہنے لگے کہ میری اماں، خیر یہ بھی ایک بڑا اچھا جملہ سن لیں آپ. وہ کہتے ہیں کہ میری ماں کبھی بھی میرے والد کے برابر نہیں بیٹھی. فرمایا میں نے اپنی ماں اور اپنے باپ سے ادب سیکھا ہے. تو عرس کی تقریب کے ایک مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں آداب زندگی نصیب ہو جائیں، ہمیں اخلاق محمدی کا فیضان میسر آ جائے. آج کے بعد ماں اور پیو نال جنگ نہیں کرنی. جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کی قبر شریف پر حاضر ہو کر روزانہ اصالہ ثواب کے لیے روزانہ نہ جا سکو، ہر نماز کے بعد جب نماز ہی پکی ہو جاؤ گے تو پھر ہاتھ اٹھا کے جب کہو گے ربنا اغفر لی ولوالدی، آگے کی ہے شاہ جی قبلہ توڑے عرس دی تقریب تے آن سارے دے سارے پکے نمازی لگ رہے ہیں. مجھے سب کو دعائیں بھی یاد ہے، نماز بھی یاد ہے. حاضرین گرامی مرتبت، آپ کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب آنکھو جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک دفعہ پھر پڑھنا ذرا، وہ توڑا دل روشن ہو رہے ہیں. پڑھو پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا. کتنے شہیدوں کا؟ شاہ جی کتنا؟ مجھے یہ بتائیں کہ ایک سنت زندہ کر 100 شہیدوں کا، اتنا سستا سودا. آپ کو کوئی کہے کہ چیئرمین لٹھا 1 روپے میٹر ہے، پہلے تو ماننے میں نہیں آئے گی بات. چیئرمین لٹھا 1 روپیہ میٹر، مولوی جی کی ہو گیا جی؟ پیر صاحب کی کہہ پہ کہندے ہو 1 روپیہ میٹر ہو ہی نہیں سکتا نا. حضرات سنو، یہ دنیا کی باتیں ہیں، اس میں سب کچھ ممکن ناممکن ہے. میرے آقا نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے، حق ہے، حق ہے اور بے شک ہے اور بے اونچی آنکھو نا. ایک سنت زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب. صاحبزادہ صاحب کتنے شہیدوں کا؟ اے سیدی، اے پھول، اے گلستان نبی دے پھول کی معصوم زبان سے سنو، ایک سنت زندہ کرنے پر، زندہ سے مراد کیا ہے کہ انسان اس ماحول میں چلا جائے کہ سنتیں متروک ہو جائیں، سنت چھوڑ دی جائے، سنت سے انسان منہ موڑ جائے، دنیا کی غفلت زدہ زندگی کا شکار ہو جائے، یعنی غافل ہو جائے. انسان ہے، ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے. اور اگر ایک سنت زندہ کی جائے، مطلب کیا کہ وہ سنت انسان اختیار کر لے تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں 100 شہیدوں کا. اونچی آنکھیوں ذرا. آپ میں سے آج حضور پیر طریقت پیر سید السید الشیخ عبداللطیف حسین گیلانی نورانی، خدا ان کے صدقے سب پر فرمائے مہربانی. کون شخص ہے جو حضور کی سنت زندہ کرنے کی تیاری کر چکا ہے؟ ماشاءاللہ تو اللہ بھلا کرے، یا اللہ تو رحم کر دے، یا اللہ ہی نہ کرم. کون شخص ہے ایسا جو حضور کی سنت یعنی کہ داڑھی رکھنے کا عہد کرتا ہے؟ ماشاءاللہ قربان ہو جائیں. واہ واہ واہ. آج بابا جی کے عرس کی تقریب میں سب نے نبی پاک کی سنت زندہ یعنی رکھنے کا عہد کر لیا. پتا چلا کہ آج اس عرس کی تقریب پر غوث اعظم کی بھی نظر ہے، خواجہ معین الدین کی بھی نظر ہے، فرید الدین کی بھی نظر ہے اور خواجہ علاء الدین کی بھی نظر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
برادران اسلام، وہ شخص پھر ہاتھ کھڑا کریں کہ میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں جن پر نبی پاک راضی ہو گئے ہیں اور 100 شہیدوں کا اجر ان کو مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سب نے آج کے بعد داڑھی نہیں کٹوانا، اس لیے کہ 100 شہیدوں کا ثواب لے کر جانا ہے۔ آپ نے اپنے چہرے پر رسول اللہ کی سنت کو سجا کر اپنی زندگی میں آج انقلاب پیدا کرو، اور کسی مولوی پیر نے نہیں بخشوانا، نبی پاک دی رحمت نے ہی کم آنا، تے آؤ پھر انہاں دی سنت سجا کے انہاں نو راضی کریے۔ ماشاءاللہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج داڑھی رکھنے کا اعلان کیا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ میں تے رکھی ہوئی ہے، تو آڈے ہاتھ ویکھنا چاہنا، میں نے بچپن سے ہی رکھی ہوئی ہے، میں نے کبھی شیو نہیں کروائی۔ سبحان اللہ۔ شاہ جی قبلہ انہاں ذرا اپنے نظر کرم نال دیکھو، ماشاءاللہ پوری داڑھی سنت کے مطابق داڑھی رکھو، پکے نمازی بن جاؤ، اور حسن نبی پاک کی سنت میں ہے۔ بابا جی کیا خیال ہے؟ اے ویکھو نا، اے بابا جی سبز پگڑی والے تے نسواری چادر والے، دل کردا کہ میں سجے کھبے ویکھا ہی نہ، انہوں نے ویکھی جاواں۔ حضرات میں آپ کا احسان مند ہوں، آپ نے مجھ ناچیز کی درخواست پر عمل کرتے ہوئے نبی پاک کی سنت کو زندہ کیا ہے، اور اس کو زندہ رکھنا، اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ شکر ہے کڑی کوئی نہیں شاہ جی نے آستانے تے لبائی، تے اگلی باری میں لے کے بھی نہیں آنی۔ ڈاکٹر صاحب فائدہ اس میں، اللہ غنی۔ حضرات کسی سنت کو معمولی نہ سمجھو، کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو معمولی نہ سمجھو، نہ چھوٹی نیکی کو معمولی سمجھو، نہ چھوٹے گناہ کو معمولی سمجھو۔ آج کے بعد ہم نے یہ تو اب شاہ جی کافی لوگوں نے، بابا جی کہ تہاڈی برکت میں کافی لوگوں نے داڑھی رکھ لی۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی تھی؟ امام حسن مجتبیٰ کی تھی؟ حضرت امام حسین کی تھی؟ محدث اعظم مولانا سردار تھی؟ تو وڈے جنہیں بزرگ جتھے جڑے جڑے سلسلے کا نام لوگ سب کی داڑھی تھی، تو تہاڈی کیوں نہیں؟ انشاءاللہ رکھیں گے۔ میں نے محبت سے عرض کیا اور آپ نے میری محبت کو قبول کیا ہے، اور یہ میری محبت اگر قبول ہو گئی، آپ کو یہ داڑھی رکھنا نصیب ہو گئی، تو پھر قبر میں جب فرشتے آئیں گے تو انشاءاللہ اس سنت کی برکت سے رب قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ او ڈیرے وسدے رہندے نے جتھے دل بر ماہی وسدا اے، او کھیتی مون نہ سک دیئے جتھے ہنجواں دا نی وسدا اے۔ اسٹیج سے لے کر آخر تک جتنے عاشق بیٹھے ہو میرے ساتھ اب ذکر کرنے، یہ روحانی غذا ہے فقیروں کی، اور جتنا ذکر کرو گے اتنا خدا کے قریب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس تقریب عرس میں بابا جی کی روح کو بھی روحانی عروج ملا ہوگا، اور ان کے صدقے ہماری بھی بخشش ہو ہی جائے گی انشاءاللہ۔ کسی کے صدقے کسی کا بھلا ہو ہی جاتا ہے، اس لیے قرآن نے کہا کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کا شکر ہے ہم اولیاء سے بھی محبت، ہم اہل بیت سے بھی محبت، ہم اصحاب سے بھی محبت، بلکہ ان کے صدقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے امت رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اچھا اب یہ داڑھی رکھنا بھی سنت ہے نا شاہ جی؟ تو مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی امت سے محبت کی ہے کہ نہیں جی؟ تو یہ بھی سنت زندہ کرنی، سب سے محبت کرنی ہے۔ کوئی تم سے خفا ہو تو معاف کر دو، اور جس سے تم خفا ہو اسے تم معاف کر دو، جو تم سے خفا اس سے معافی مانگ لو۔ اور آج کے بعد ایک دو گلہ اور کر لما۔ صوفی درویش رو رو کے بیچارہ نبی پاک دے پیار وچ ہن کہہ رہے کہ تیری مرضی یہ کر لے یا نہیں کر لے۔
میں آپ کے دل کی کیفیت کو جانتا ہوں. یہ آپ کی آنکھوں کے جو آنسو ہیں نا، یہ محفل کی قبولیت ہے. یہ آپ لوگوں کی جو آنکھیں نمناک ہو گئی ہیں نا، یہ نبی پاک کی خیرات بٹ رہی ہے. واللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی خیرات بٹ رہی ہے، اور صاحب عرس کی توجہ اس محفل پر ہے. واللہ یہ کوئی عام کھیل تماشا نہیں ہے. یہ آپ کا دل بھیگ جانا، آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑنا، یہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی خیرات کا نتیجہ ہے. یہ مولا علی کی نظر کا فیض ہے. یہ کربلا کے شاہ سوار کی خیرات ہے. آج کے بعد چغلی نہیں کریں گے. ہاتھ کھڑا کر. آج کے بعد غیبت نہیں کریں گے، کسی کی دل آزاری بھی نہیں کریں گے. صاحب زدہ صاحب ٹھیک ہے نا؟ گلی جو لنگ دے پے ہو وہ. اچھا ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے، پھر بات لمبی ہو جائے گی. کافی ہو گئے. صوفی اقبال صاحب کیا خیال ہے آپ کا؟ صوفی اقبال صاحب نے کہا ٹھیک ہے کافی ہے. ماشاءاللہ. اور شاہ جی کہہ رہے ہیں بڑی رات پڑی ہے. لگتا ہے کہ یہاں بڑی رحمتوں کی سوغات پڑی ہے، اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں بڑی رات پڑی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی، میں آپ کی محبتوں کا مشکور ہوں، اور آج کے بعد گلی کوچے سے گزرتے ہوئے جوان عورت پر نظر پڑے تو سمجھنا میری باجی لنگ دی پئی ہے. اگر بڑی عمر کی ہو تو تہاڈی خالہ، چھوٹی نظر آئے تو سمجھو بیٹی. بدنگاہی سے بچ گئے. ٹھیک ہے نا؟ بے پردگی نہیں کرنی چاہیے. اپنی اپنی گھر کی خواتین کو، آپ کی بیوی ہے تو پردہ کرواؤ، آپ کی بہنیں ہیں تو پردہ کی تلقین کرو، آپ کی ماں جی ہیں تو ہاتھ جوڑ کے عرض کرو. اگر میں اور آپ ہی تھوڑا تھوڑا تبدیل کرتے رہیں خود کو اور ماحول کو، تو یقیناً انشاءاللہ معاشرے میں انقلاب آئے گا. ایک تو باہروں نہیں ہونا، ایتھو ہی ہونا ہے، اندر سے ہی آئے گا. جب اپنا دل اپنے نبی کے حوالے کرو گے نا، تو پھر نبی پاک کی اداؤں کو اپناتے ہوئے، حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جب زندگی گزارو گے تو نگاہ بند کرو گے، لوگ آکھن گے ویکھو چمکدا چہرہ اپنے محبوب دے جلویاں واسطے جا رہا جی. اے ویکھو جنوں تسی مویا آکھن دے ہو، اے مریا تے نہیں، اے ہسدا پیا، لگدا اے کہ اپنے محبوب دے وصل دی خیرات واسطے ساڈے کولوں جدا ہو کے اپنے نبی دے قدماں چ جا رہا ہے. مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہے دے، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہے دے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے. خوب ذکر. اور اس کے بعد جس طرح حضرت صاحب کا حکم ہوگا، ایک آواز اٹھے، مگر جوان کی آواز بوڑھے سے زیادہ، اور بوڑھے کی آواز بچے سے زیادہ، اور بچے کی آواز سب سے زیادہ. پتہ یہ چلے کہ آج اس آستانے پر خدا کے بندے، ذاکر، عاشق، نبی پاک کی محبت میں، اس کی اس تقریب میں اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کا اہتمام روشنی کر رہے ہیں. اللہ 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 یا الہی رحم
الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجو خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں، ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے رحمت کا پانی چاہیے، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، خدایا بحق کے بنی فاطمہ، خدایا بحق کے، اتنے بندوں کو خالی خدا نہیں لوٹاتا، نہیں لوٹاتا، واللہ اس کے در کرم پر اس کے پیاروں کا واسطہ وسیلہ دے کے بیٹھ جاؤ وہ خالی نہیں لوٹاتا۔ پڑھو میرے ساتھ جو پڑھ سکو، نہیں تو سنو، خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی والقبول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان